اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کا یہ جو سلسلہ شروع ہے، آج 9واں دن ہے۔ بڑے اہم مسائل روزے کو لے کر بیان کیے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے جب فون آتے ہیں پوری دنیا بھر سے دعاؤں کے لیے، تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ اگر چینل کی مدد بھی کریں، کیونکہ چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور ہم صرف بے باک خبریں ہی نہیں بولتے بلکہ دینی مسائل بھی اس چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا نمبر دیا جاتا ہے اسکرین پر، اسی پر گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم ہے، آپ اس پر اپنی مرضی کے اعتبار سے آپ اس پر پیسہ بھیجیے، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ چلیے آئیے، آج بہت ہی اہم مسئلے، روزہ کب چھوڑ دینا جائز ہے۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ جب سفر ہو تو سفر کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کو ضرور سن لینا اگر نہیں سنا ہوگا تو۔ ایسی بیماری تو بیماری کیسی ہو اس کی بھی میں نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ کب روزہ چھوڑنا ہے۔ لیکن آئیے آج خواتین، عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں، عورتیں روزہ کب چھوڑ سکتی ہے، عورتوں کے کیا خاص مسئلے ہیں روزوں کو لے کر، تو آج تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، آپ نے بھی سننا اور اپنی گھر کی عورتوں کو بھی باقاعدہ یہ شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اطمینان سے دیکھ لیں اور ان کا روزہ بھی صحیح ہو، وہ روزہ کب رکھ سکتی ہے، کب چھوڑ سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ سخت مذہب نہیں ہے، اسلام فطری مذہب ہے، نیچرل مذہب ہے، جس نے انسان کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ انسان اس کمپنی کا بنانے والا اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو، میری بندیوں کو کہاں چھوٹ دینا ہے، کہاں نہیں دینا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو چلیے آئیے، بڑے اہم مسائل۔ تو سب سے پہلے روزہ کب چھوڑنے کی اجازت ہے عورت کو؟ ایک تو حاملہ اور مرضعہ۔ کیا ہے حاملہ؟ مینس آپ سمجھ گئے ہوگے پریگنینٹ، حمل سے جب ہو، اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی۔ اب تھوڑی سی تفصیل اس کی جان لیجئے کہ جو عورت پریگنینٹ ہو، حاملہ ہو، یا جو عورت دودھ پلاتی ہو، اس کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو، یا اس کو یا بچے کو سخت تکلیف میں پڑ جانے کا یقین ہو، تو اس کو پھر روزہ چھوڑ دینے کی اجازت شریعت نے رکھی ہے۔ مثلا روزہ دار حاملہ عورت کو بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر حاملہ عورت، پریگنینٹ عورت اگر روزہ رکھتی ہے تو کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، یا وہ چھوٹا سا اس کا معصوم بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو پھر اس کا دودھ سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تھن سے دودھ نہیں آئے گا اور بچہ بھوک سے تڑپتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں باقاعدہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس میں ایک باریک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہو اور اپنے بچے کو معاوضہ دے کر، یعنی پیمنٹ دے کر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتا ہو، یا پھر بچہ 1.5-2 سال کا ہونے کے قریب ہو، اوپر کا دودھ پی لیتا ہو اور اس کی صحت کو اوپر کے دودھ سے کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، تو ان صورتوں میں عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ سمجھیں؟ جی ہاں، بہت اہم مسئلہ ہے۔
کیونکہ آج کل اوپر کا دودھ بھی بچے پی رہے ہیں. اور روزے کیا بھائی، آج کل تو عورتوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ فیگر کو صحیح رکھنے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہے. جی ہاں، میرا فیگر خراب نہ ہو، میرے خوبصورتی میں خرابی نہ آئے، تو خوبصورتی میں خرابی نہ آنے کی بنیاد پر بچے کو چھوڑ دے رہی دودھ پلانا ہو تو پھر روزہ کیوں چھوڑے؟ روزہ ایسی شکل میں رکھنا چاہیے. چلیے آئیے دوسرا اور روزہ کب چھوڑ سکتی ہے عورت؟ حیض اور نفاس. حیض مینس ماہواری کا پیریڈ اور نفاس مینس ڈلیوری اگر ہوئی ہے تو. آئیے تھوڑی سی اس کی بھی تفصیل جان لیتے ہیں کہ حیض اور نفاس کی حالت میں بھی عورت کو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جوں ہی وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کو روزہ شروع کر دینا چاہیے، اور جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو رمضان کے بعد پورا کر لینا چاہیے. جو ہی وہ پاک ہو جائے تو روزہ شروع کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حیض کی جو مدت ہے مثال کے طور پر کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 4 دن ہے. اب کچھ عورتوں کو 2 ہی دن آتا ہے، کچھ عورتیں 3 دن میں پوری طریقے سے پاک ہو جاتی ہیں. اب اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ نہیں، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن تک کے ہے تو 10 دن تک کے روزہ چھوڑنا ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ آپ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ کو ایسا لگا، کچھ عورتیں تو 1 دن میں بھی پوری طریقے سے طبیعت پر رہتا ہے وہ تو 1 دن میں بھی پاک ہو جاتی کچھ عورتیں. تو اگر آپ کو لگ گیا کہ میں پاک ہو گئی تو روزہ رکھنا چاہیے. ہاں آپ نے روزہ رکھا اور بیچ میں پھر اگر مدت کے اندر پھر اگر 1 دن بعد یا 2 دن بعد میں خون شروع ہو گیا کوئی بات نہیں، روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا. جی ہاں، لیکن اب اس میں ایک مسئلہ اور سن لیجئے کہ حیض اور نفاس یعنی ماہواری کا پیریڈ اور ڈیلیوری کے بعد جو خون جاتا ہے وہ عام طور سے زیادہ کر 40 دن تک کے بھی جاتا ہے، لیکن بعض عورتیں 8 دن میں 10 دن میں فری ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے. تو اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیض اور نفاس میں چھوٹی ہوئی نماز تو معاف ہے مگر روزہ معاف نہیں. یعنی ماہواری کے پیریڈ میں جو 3 دن 4 دن آپ کا خون کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائی ہے تو وہ پیریڈ میں نماز تو اللہ نے معاف رکھا ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے. یعنی میری بہنوں، اس سے روزے کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں کہ روزہ معاف نہیں ہے، اور یہ بھی اس کو بعد میں آپ کو قضا کرنا پڑے گا. اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ ان تمام صورتوں میں رمضان کے بعد جب بھی عذر دور ہو جائے یعنی خون کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر روزے کی قضا کرنی ضروری ہے. اگر نہ کی جائے تو سخت گناہ ہوگا، سخت گناہ ہوگا. ایسی چلو عورتوں کے تعلق سے ایک یہ بھی چیز کہ بچے کے لیے کھانا چبانا، کبھی کبھی بچے کے لیے کھانا چبانا پڑتا ہے تو روزے کی حالت میں بغیر عذر کسی چیز کا چبانا درست نہیں، لیکن اگر چبائے بغیر کام نہ چل سکے. اب یہ میں روزہ کب نہیں رکھ سکتی اس کو ہٹ کر مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ عورتوں کا مسئلہ اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ اگر چبائے بغیر کام نہ چل سکے، مثلا کوئی بچہ یا مریض ایسا ہو جسے چبا کر کھلانا پڑتا ہو اور کوئی دوسرا اس ضرورت کو پورا کرنے والا اس ٹائم میں موجود نہ ہو تو انہیں کھانا چبا کر بھی باقاعدہ کھلانے کی اجازت ہے، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ بس اتنا دھیان رکھے کہ وہ خود حلق میں نہ چلا جائے. ایسے ہی عورت سالن بناتی ہے. اب کچھ مرد جو ہے بڑے ظالم ہوتے ہیں. جی ہاں، ذرا سا بھی اگر نمک کم زیادہ ہوا، مرچی کم زیادہ ہوئی تو گالی گلوچ مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو روزے کی حالت میں کھانے پینے کی چیزوں میں سے کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر چکھنا ضروری ہے یعنی کسی بھی چیز کا چکھنا مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر چکھنا ضروری ہے، مثلا شوہر بد مزاج ہو، سرکیوا ہو، جس کو بولیں گے اپن سرکیوا ہو، سائیکک ہو، ہے نا، یا ایسی ہی کوئی ضرورت ہو تو اس وقت عورت زبان کی نوک سے کھانا چکھ سکتی ہے، اس کے بعد فوراً تھوک دے. تو یہ کچھ مسائل تھے عورتوں کے لیے. جی ہاں، یہ کچھ مسائل تھے. اور ایک خاص بات، مستحاضہ اس سے کہتے ہیں کہ بھی کچھ عورتیں ایسی رہتی ہیں کہ جن کو پیریڈ کی مدت 3 دن ہے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو خون آتا ہے.
جی ہاں خون آتا ہے. تو اگر کسی عورت کو حیض اور نفاس کی اکثر مدت گزر جانے کے بعد بھی خون آئے، اسی طرح عادت والی خواتین کو عادت سے زیادہ تک خون آئے تو انہیں استحاضہ کا خون آنے کے باوجود روزہ رکھنا ہوگا. یعنی حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ شریعت نے 10 دن بتائی. اب اگر کسی کو 11ویں دن 12ویں دن 13ویں دن بھی خون آ رہا ہے تو وہ ایسی حالت میں روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اب وہ بیماری میں شمار ہو گیا ہے. استحاضے کے خون کا حکم شریعت میں نکسیر کے خون کی طرح، جیسے ناک پھوٹنے کی کسی کو بیماری رہتی، یہ روزے اور نماز کو نہیں روکتا. یعنی استحاضہ کا خون کے آنے کی وجہ سے نہ روزہ چھوڑے گی آپ نہ نماز چھوڑے گی، یہ شریعت کا ہے. اچھا حیض روکنے والی، اچھا کچھ عورتیں کیا کرتی ہے، حیض روکنے کے لیے، ماہواری روکنے کے لیے گولیاں کھاتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے، تو خواتین کے لیے حیض ایک نیچرل عمل ہے، قدرتی عمل ہے، فطری عمل ہے. اسے روکنے سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پھر بھی اگر کوئی روزہ رکھنے کے لیے حیض روکنے والی گولیوں کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اگر اس نے خون آنے سے پہلے گولیاں استعمال کر لی اور پھر خون نہیں آیا تو جن دنوں میں روزہ رکھا ہے وہ روزہ اس کا درست ہے، وہ روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر خون جاری ہونے کے بعد گولیوں کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے حیض کے خون کو روکا تو کم از کم 3 دنوں تک وہ حائضہ یعنی پیریڈ میں ہی شمار ہوگی، اس وقت تو روزہ نہیں رکھے گی اور ان 3 دنوں کا روزہ درست نہیں ہوگا. بعد میں ان 3 دنوں کی قضا کرنی پڑے گی. تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو عورتوں سے متعلق رکھتے ہیں. اس لیے میں آپ سے تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ باقاعدہ اس کو اپنی گھر کی عورتوں کو یہ شیئر کریں تاکہ وہ اطمینان سے دیکھیں اور اس کو سمجھیں.